ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ہم مساجد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب مساجد کا ہونا اور جب آج کے دور کے مساجد ہم دیکھتے ہیں اور پھر وہ مساجد ہے جن کے بارے میں ہم پڑھتے رہے ہیں, سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ نبوت میں جو مساجد تھیں, کچھ فرق ہے مساجد میں؟ یہ فرق تو آپ بہتر جانتے بھی ہیں, محسوس بھی کرتے ہیں, اور شاید آپ کے پچھلے جملے میں ایک تمنا تھی کہ ایک وہ مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ملتی ہے, ایک مسجد وہ ہے جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور پھر بہت کچھ سوچتے ہیں. ہماری جو کتابوں میں لکھا ہے اور ہمارے جو عملی طور پہ ہم کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا فرق آ چکا, اور اگر ہم اس فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, آپ تشریف فرما ہیں, ایک خاتون آتی ہے, آ کے اپنا حق مانگتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وراثت میں اس کا حق دیتے ہیں. دوسری خاتون آتی ہے, وہ اپنے شوہر کے حوالے سے کسی شکوے کا اظہار کرتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کا حق دیتے ہیں. اسی مسجد میں قیدی بندہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کیسے جیتے ہیں, کیسے ان کا نظام ہے. وہ چند دن کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے. اسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے زخمی صحابی کو رکھا ہے, اس کی عیادت کر رہے ہیں, اور حضرت قعیبہ ایک خاتون ان کی تیمارداری کرتی ہیں. اسی مسجد میں لشکر تیار ہوتے ہیں. اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستحقین اور یتیموں کے لیے امداد کا بندوبست ہوتا ہے. مسجد ایک عمارت کا نام نہیں, مسجد ایک گلستان ہے جس میں ہر قسم کا پھل پایا جاتا ہے. مسجد وہ ریاست ہے جو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو ہر قسم کا ریلیف دے سکتی ہے. آپ مجھے انسان کی کوئی تکلیف بتائیں, اس کا مسجد سے میں آپ کو حل بتا دوں گا. ہمارے معاشرے میں طلاق بڑھ رہی ہے, مساجد طلاق روک سکتی ہیں, صلح کروا سکتی ہیں. ہمارے علاقوں میں, ہمارے ملک میں بھوک بڑھ رہی ہے, غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. مساجد ان لوگوں کو کھانا کھا سکتی ہیں, دسترخوان لگا رہی ہیں اور لگانا چاہیے. ہمارے ہاں جو صحت کا نظام ہے وہ مثالی نہیں ہے. ہم مساجد کے ذریعے بہترین مثالی نظام صحت قائم کر سکتے ہیں. بیمار کو ہسپتال جانے کی ضرورت کیوں ہو اگر ہماری مساجد میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہو اور فارمیسی ہو. ہمارے ہاں جو ایمرجنسی کیسز ہیں اس کے لیے ہم ایمبولینس دائیں بائیں تلاش کرتے ہیں. ہم مساجد کے باہر ایک ایمبولینس کھڑی کیوں نہیں کرتے؟ ہر شخص کو پتہ ہو کہ ایمرجنسی ہو تو میرے محلے کی مسجد کی ایمبولینس مجھے آئے گی اور فوری لے جائے گی. ایک ایمرجنسی میں ایمبولینس کو لانے کے لیے کم از کم 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں اسلام آباد جیسے شہر میں بھی, لیکن اگر مساجد میں ہوگی تو ہمارا ریلیف ٹائم صرف 2 منٹ ہوگا. ہمارے ہاں جو تعلیم سے محروم بچے ہیں ان کے لیے مساجد میں ٹیوشن سینٹر بنائے جا سکتے ہیں اور بن رہے ہیں. ہم اپنی شرح تعلیم میں مساجد کی ذریعے اضافہ کر سکتے ہیں. یہ جو شادی کا کلچر ہے اور اسراف کا کلچر ہے, اور ایک قسم کا ہم اللہ تعالیٰ سے ایک جنگ کی شکل میں شادیاں کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس وقت پامال کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان مساجد کے ذریعے شاندار مسجد میرج ہال بنا کے برکت والے ماحول میں شریعت کے مطابق شادیاں کروا سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں کل 50ویں بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, بچی وہاں سے وہ بیٹی ہماری رخصت ہوگی. یہ مسجد ایک ریاست ہے, مسجد ایک حکومت ہے, اس لیے کہ حکومتیں یا حاکم جغرافیہ کے حکمران ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مساجد کے ممبر پہ کھڑے ہونے والے اور مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے کہ وہ دلوں کا حکمران ہوتا ہے. وہ دلوں کے اپنے ایک جملے سے, الفاظ سے لوگوں کی دل کی دنیا پلٹ دیتا ہے, اور یہی مسجد ہے. ہمیں اپنی مساجد کو ایسا ہی بنانا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہ کوئی تالا نہیں لگتا تھا, ہمیں اپنی مسجدوں کے تالے کو کھولنا ہوگا. یہ 24 گھنٹے کے لیے مرکز خدمت بنانا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, صرف وہ انسانوں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. ہمیں وہ رحمتیں مسجد سے بانٹنی ہوں گی, اور میں آپ کے سامنے ایک مسجد کے ادنا خادم کے طور پر آپ کے سامنے یہ جو میں ساری بات کر رہا ہوں, یہ کوئی میں ماضی کی بات نہیں بتا رہا, میں ماضی کے فضائل نہیں بیان کر رہا, بلکہ جو عملی شکل اسلام آباد میں موجود ہے اس مسجد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عملی چیز پیش کر رہا ہوں. یہ میں نے چند باتیں ذکر کی ہیں. آپ مجھے کسی بھی انسان کا کوئی دکھ بتائیں, مسجد کی طرف سے اس کا سکھ ملنا دینا ہماری ذمہ داری ہو.